السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں حضرت سید تاج الدین قادری عرف تاج پیرا سجادہ نشین ہبلی کے گھر پر، ان کے آستانے پر موجود ہوں۔ تو آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہبلی میں جو فساد ہوا، اس کے بعد جو گرفتاری ہوئی، اس کے بعد سے لے کر جو لیڈران کے جو اسٹیٹمنٹس آئے ہیں، ایک دوسرے پر الزام تراشی جاری ہے، تو اس سلسلے میں سادات اور مشائخین کی کیا کچھ کوششیں رہی ہیں، اس کے متعلق حضرت سید تاج الدین پیرا سے ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو اتنا بڑا فساد ہوا، 150 سے زائد بچے گرفتار ہوئے ہیں، کئی معصوم ہیں، 3 مہینے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو اس ضمن میں مشائخین اور سادات کی جانب سے کیا کچھ کوششیں رہی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ نے کہا کہ دھارواڑ ضلع سنی مشائخ کونسل کی جانب سے کیا اس کے تعلق سے پہل کیے ہیں، ہمارے جو صدر ہیں حضرت پیر طریقت سید محبوب بادشاہ قادری پیرزادہ سجادہ نشین ناگلا میں موجود ہیں۔ میں دھارواڑ ضلع سنی مشائخ کونسل کا کنوینر ہوں اور کرناٹکا اسٹیٹ سنی مشائخ کونسل کا بھی میں کنوینر ہوں۔ بہرحال ہمارے دھارواڑ ضلع سنی مشائخ کونسل کی جانب سے، کیونکہ ہماری نان پولیٹیکل باڈی ہے، تو سیاسی طور پر ہم لوگ عوام کے درمیان میں آ کر اپنے آپ کو مشہور کرانا پسند نہیں کرتے۔ اس کے تعلق سے ہم لوگ جو ہے شروع کے دن سے ہی، اول دن سے ہی جیسی یہ خبر سنی تو بڑا ہمیں افسوس ہوا اور بڑا دکھ بھی ہوا کہ بھئی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس طرح کا نہیں ہونا تھا جو ہبلی میں ہو گیا۔ اب ہونے کے بعد تو کیا بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے جو بچے اریسٹ ہوئے ہیں، جو بچے جو اس میں ملوث نہیں تھے، ویسوں کو بھی اس میں اریسٹ کیا گیا ہے اور ان کے گھروں کو بڑی اس سے نقصان پہنچا ہے۔ اس تعلق سے اول دن سے ہی ہم دھارواڑ ضلع سنی مشائخ کونسل کے صدر، نائب صدر اور دیگر ذمہ دار مشائخین سے، علماء سے ہم لوگ رابطہ کیے اور بالکل اب جب پتہ چلا کہ بھئی یہ معاملات جو ہے اکلا سے ہوگا کام حل، تو ہمارے جو دھارواڑ ضلع مسلم اکلا جو فارم ہے، ان لوگوں سے ہم لوگ رابطہ کیے، تو میں ان کے نام ظاہر کرنا نہیں چاہتا۔ اول دن سے ہم لوگ دھارواڑ ضلع مسلم کے جو اکلا ہیں ان سے ہم رابطے میں رہے اور ان کو ڈے ٹو ڈے ہم جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن لیتے رہے۔ اور جو بچے جیل وغیرہ میں جو ہیں، بلاری کے ہو، گلبرگہ ہو یا دوسرے کہیں اور جگہ لے کے گئے ہیں، ان کے تعلق سے بھی ہم لوگ اس علاقے کے لوگوں سے، مشائخین سے ہم رابطے میں ہیں۔ اللہ کا کرم ہے کہ بھئی شروع کے دنوں میں جو بھاگ دوڑ ہوئی اس سے پتہ چلا کہ بھئی کچھ کام ہو رہا ہے۔ بعد میں دھیرے دھیرے پتہ چلا کہ بھئی یہ جو مقدمات جو بچوں پہ ڈالا گیا ہے اس میں جو دفاعیں جو ہے وہ چند دنوں کے بعد دوبارہ کچھ ان کے اوپر دفاع نافذ کر کے ان کو سخت قانون کے ذریعے یو پی ایکٹ لگایا گیا ہے، جس سے بڑا صدمہ ہوا ہے۔ تو اس تعلق سے بھی ہمارے مشائخ علماء کے ذمے یہ بات آئی کہ بھئی اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے خالی کورٹ سے کرے تو نہیں ہوتا۔ موجودہ جو حکومت ہے ہمارے پرائم منسٹر مودی جی کی، اور ہماری ریاست میں ہمارے ہی شہر کے چیف منسٹر ہیں بسوراج بومایا، 3 حضرات سے ملاقات کریں گے اور علاقے کے جو ذمہ دار منسٹرز وغیرہ ہیں ان سے مل کر، کیونکہ ہم نان پولیٹیکل لوگ ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رحم ڈالے، تو اس خیال کا ہمارے مشائخ کونسل کے ذریعے اور کچھ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں جو نان پولیٹیکل ہیں ان لوگوں سے بھی رابطہ کیا گیا ہے۔ کیا فیصلہ لیا جا چکا ہے کہ ان سے ملاقات بالکل ملاقات کرنے کے لیے فیصلہ لیا جا چکا ہے۔ اب وقت کا ہم لوگ انتظار کریں کہ بھئی یہ لوگوں کا وقت ہمیں کب ملتا ہے، دیکھ کر ہم لوگ جو ہے ہمارے بچوں کے رہائی کے لیے ہماری طرف سے بھی اپنی طرف سے کوشش ہوگی۔ اور ایک اپیل ہمارے جو بچوں کے جو والدین جو پریشان ہیں ان سے میری اپیل یہ ہوگی کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، جس سے کوئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بھئی سننے میں آیا کہ بھئی کسی ایک بچے کے والد کا بھی وصال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان بچوں کو جلد سے جلد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جو ہے ان کو رہائی ملے، اس طرف ہماری بھی پہل ہوگی۔ انجمن سے آپ کا خاندانی تعلق رہا ہے، تو اس وقت جو انجمن کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو اس زمن میں کیا کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ انجمن اسلام جو ہے اس کے بنانے کی وجہ یہ تھی کہ بھئی کوئی ہمارے ہاں جو ہے مسلمانوں کو اس وقت تعلیم میدان میں جو ہے کہیں سے مدد نہیں ملتی تھی، تو برادر نواب آف سنور حضرت سردار محبوب علی خان صاحب نے اپنے رفقۂ کار کو اور اپنے پیر و مرشد یعنی میرے نانا حضرت شاہ ولی اللہ قادری ماڑا پور دھارواڑ علیہ رحمہ کو بانیان میں، کیونکہ حضرت شاہ ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے ایک ایجوکیشن
ऑफिसر हो गुजरे हैं ब्रिटिश पीरियड में। तो इन्होंने बड़े, मेरे नाना हज़रत शाह वली अल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, जो माड़ापुर की मस्जिद में हज़रत की बारगाह है, और ये हज़रत सरदार महबूब अली ख़ान के पीर व मुर्शद हैं। और हज़रत शाह वली अल्लाह क़ादरी जो है एक चंद बसवेश्वर फ़िरक़ा जो है, अब क्या है, हम ना दूसरों से दीन के बारे में मालूमात लेना पड़ रहा है। ऐसा है कि यहाँ हमारे आबा अज़दाद के जो दीनी खिदमत हैं उसे फरामोश किया जाए। नया आने वाला जो जनरेशन है, हर आने वाला ये अपने आप को दावा कर रहा है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो हज़रत शाह वली अल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के कई किताबें लिखी हुई हैं, जैसे राह सलूक है, जवाज़ फ़ातिया, कलमे की कल, तरीक़े सलूक है। और हज़रत के ख़ास कर मनाज़रा हुआ था हुबली के मौला अली दरगाह के इलाक़े में। तो चंद बसरी फ़िरके के साथ उन्होंने मुनाजरा किया था। उससे तो चंद बसवेश्वर का बहुत बड़ा आलिम था, दीनदार चंद बसवेश्वर। तो हज़रत मुनाजरा कुरान और हदीस की दलाइल से उसको ज़ेर फरमाया था और वो भाग कर गया था। आज भी चंद बसवेश्वरों की किताबों में हज़रत शाह वली अल्लाह क़ादरी का रहमतुल्लाह अलैह का भी जिक्र आता है कि उसने हमें बड़ी तकलीफ़ दी है। तो इतने दीन के काम अहले सुन्नत वल जमात का जो काम बानियान ने किया है, और आज हम लोग दावा कर रहे हैं कि भाई हम सब कुछ हैं। तो मेरे सामने भी मैं जो है हज़रत जो अंजुमन इस्लाम की जो एक रिपोर्ट है वो 1922 की, जो सरदार महबूब अली ख़ान ने ही तैयार की थी। इसमें बानियान जो हैं अंजुमन इस्लाम के क़ायम करने वालों के नाम जो है हज़रत मौलाना मौलवी वलीउल्लाह शाह क़ादरी, नंबर 2 इब्राहिम ख़ान साहब पठान, नंबर 3 रशीद ख़ान साहब सुपरिटेंडेंट पुलिस, नंबर 4 हयात ख़ान साहब मुलगुन, नंबर 5 मीरा साहब शाब्दी, नंबर 6 मोहम्मद हुसैन साहब वड्डो, नंबर 7 हुसैन बेग साहब पेंशनर फौजदार, नंबर 8 अली जनाब मेहरबान सरदार महबूब अली ख़ान साहब बिरादर नवाब आप शाहनूर। तो 8 लोग थे, 8 लोग बानियान थे। मगर आज के जो हमारी मौजूदा जो कमेटी या इससे पहले की भी जो कमेटी है उसमें 4 लोगों के नाम देते हैं, जैसा कि शाह वली अल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का भी नाम है, हुसैन बेग फौजदार का भी नाम है, अली जनाब सरदार महबूब अली ख़ान का नाम है। मगर उसमें एक जो नाम ऐड किया गया है वो खादर साहब शाब्दी का है। खादर साहब शाब्दी अंजुमन के बानियान में नहीं हैं, उनके वालिद हैं मीरा साहब शाब्दी। अब ये मीरा साहब शाब्दी साहब का भी नाम गायब हो गया। हमारे अंजुमन की तारीख़ ही हम गलत पेश कर रहे हैं लोगों में। उसके 8 बानियान हैं, अब 4 पेश कर रहे हैं, 4 में 3 सही हैं, ये गलत है। तो अंजुमन इस्लाम उस वक्त जो काम किए हैं आज हम नहीं कर पाते। सही नहीं, ये सो तारीख़ को मिटाने की क्या वजह हो सकती है? ये तारीख़ वही तो, हर आदमी अपना जो भी सदर की पोजीशन में आ जाता है तो अपनी बात को चलाने की कोशिश करता है। भाई अपने आबा अज़ाद की तारीख़ को हम खुद मिटा रहे हैं। सही। आज तक हज़रत अपने सरदार महबूब अली ख़ान साहब का नाम है DDP ऑफिस में, जिन्हें वो संग बुनियाद रखी थी DDP ऑफिस की। आज तक जाके वहाँ देखते नहीं हज़रत का नाम है कि नहीं, बोर्ड रखे हैं क्या, निकाल दिए। स्टेशन रोड का नाम भी जो है आज तक उसको नस्ब नहीं किया गया, तख्ती लगी हुई थी वो गिरा दी गई है। और कई जायदादें जो हैं हल्याल वगैरह ताल्लुक़ में हैं, इस तरफ इसकी किसकी तवज्जो नहीं है। आज हमारे पास अगर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जगह होती तो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज आसानी से आ सकते हैं। अब हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ नहीं है तो कब मेडिकल आना, कब आना नहीं। अब जो है मसलक को लेकर भी जो है गुफ्तगू छिड़ चुकी है, तो इसके मुतालिक क्या कहेंगे आप? नहीं, मसलक उनको खुद को पूछिए, उनके बाबा का क्या मसलक था। हमारे बाबा का मसलक तो यह था कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का मसलक था। हमारे बाप दादा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को बहुत चाहते थे। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी बहुत बड़े हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े मुजद्दिद और अकाबिर उलमा में से हैं, वली हैं। उनकी ज़ात के बारे में हम लोग क्या भी गलत नहीं बोल सकते। उन्होंने तो ख़ुद इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मसलक पर थे। अब इनका जो फ़ी ज़माना मसलक आला हज़रत इन ख़ुद क़ायम नहीं है। ये जो मसलक जो बोल रहे हैं इसका माने है रास्ता। अब हमारे शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जो है एक बहुत बड़े हमारे भी जलील क़दर सादात मशाइखीन में बहुत बड़े आलिम हैं, हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड मानती है उनको। अब उनका भी एक नारा है मुहद्दिस आज़म मिशन ज़िंदाबाद। अब ये मुहद्दिस आज़म मिशन ज़िंदाबाद जो है मिशन के माने ही रास्ता है। अब मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जो मिशन रास्ता है वो जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का रास्ता है, और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जो रास्ता है वो खुलफा का और नबी का रास्ता है। ये रास्ते की बात हो रही है, इन्हों रास्ते पर अमल कर रहे नहीं, इन्हों ख़ुद को पता नहीं कि भाई इन्हों आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी को कितना मानते हैं। समझे? ये जो है ये क्या होता है, नए जनरेशन को इनको क्या भी मालूम, क्या तो भी बोल डालते हैं।
عوام میں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے. جی آج ہمیں گولی مار رہی تو یہ مسلک کا وہ مسلک کا بول کے کون بھی گولی نہیں مار رہا مجھ کو. مسلمان ہیں برائے نام مسلمان ہے اسے اٹیک کرو. تو آج کے دور میں یہ اختلافی مسائل میں ہم نہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ادارے میں ہندو بھی پڑھتا ہے، مسلمان بھی پڑھتا ہے، سکھ بھی پڑھتا ہے، دلت بھی پڑھتا ہے. ہر مسلک کے لوگوں کے بچے ہمارے ادارے میں پڑھتے ہیں. نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں مسلک تو دور کی بات ہے، ذات پات کو بھی نہ لایا جائے. بالکل کیونکہ یہ تعلیمی ادارہ ہے. تعلیمی ادارہ ہے. ہمارا جو ادارہ جو قائمہ تعلیمی ادارہ ہے اور ہمارے علاقے کو ہمیں مضبوط کرنا ہے. اب انہوں مسلک اس لیے لا رہے ہیں کہ اپنی دال گلانے کے لیے. کبھی ضرورت پڑی تو انہوں بی جے پی کی گود میں بڑھتے ہیں، کبھی ضرورت پڑی تو ایم آئی ایم پر جاتے ہیں. ہمارا کوئی بھی پارٹی سے وابستہ نہیں. جب سے میرے پیر و مرشد وصال ہوئی تب سے ہم دین کے کام میں لگے ہیں. غیر ضروری مسائل فرقے فتنے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی سادات بول رہا یا مشائخ بول رہا، کوئی عالم بول رہا، اس کی ذمہ داری بنتی کہ قوم میں فتنہ نہ ڈالیں. ہاں، تو یہ ہماری ذمہ داری. ہم جب زبان سے بولیں گے تو اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ پہلے مجھے ہدایت دے، بعد میں سب لوگوں کو ہدایت دے. ابھی جو انجمن اسلام ہبلی کے انتخابات ہو سکتا ہے کہ 3-4-6 مہینے میں ہو، تو اس میں کس طرح کی جو ہے باڈی تشکیل ہونی چاہیے، کس طرح کے لوگ اس کے جو ہے صدر کے قابل ہونے چاہیے، اس کے متعلق آپ کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی ایک زمانے سے جو ہے انجمن اسلام جو ہے اتنی پاورفل باڈی رہی، جیسے سردار محبوب علی خان سے جی میں جہاں تک ہے ہمارے جبار خان ہنرلی تک، جی جتنے لوگ اس کے صدر بنے یا تو برٹش پیریڈ میں ایم ایل سی بنے یا ایم ایل اے بنے یا منسٹرز بنے یا ایم ایل سی بنے. اس کی وجہ یہ تھی کہ شہر میں یہ لوگ یونٹی قائم کرتے تھے اچھا اور تمام ہندو مسلمانوں کو لے کر چلتے تھے. اور ادارے میں جو ہے ہر مقطع فکر کے، ہر مذہب و قوم ملت کے لوگ تعلیم پاتے تھے. آج ہمارے پاس نہ ایم ایل اے ہے، نہ ایم پی ہے، نہ ایم ایل سی ہے. اور ہمارے پورے علاقے کو جو ہے یہاں کی نمائندگی کو تو کانگریس والے بھی ختم کر دیے، جنتا دل والے بھی ختم کر دیے. اب ہمارے پاس اختیارات نہیں رہنے کی وجہ کیا بولے تو ہمارے پاس ادارے کو مضبوط کرنے والا آدمی چاہیے. جی اور یہ الیکشن جو ہے 3 سال کے لیے ہوتے ہیں. یہ تو رہیں گے کریں گے، دوسرے بھی کرانا پڑے گا. یہ اوقاف کے اندر ہے، یہ اوقاف کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر باڈی میں اگر کوئی خامی ہے تو اسٹیٹ وقف بورڈ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کے الیکشن وہ ٹھہر کر کرائیں. اور رہی بات اگر اختلاف وغیرہ مسائل ہیں تو وہ اپنے اپنے نجی معاملات ہیں. ہر آدمی اپنی شہرت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ادارے میں آنا چاہتا ہے. وہ بھی ایم ایل اے بننا چاہتا ہے، ایم ایل سی. قوم کی کام کرنے کے لیے اگر آنا چاہتے ہیں تو وہ جو آدمی عوام پسند کرتے اس کو لائے. اچھا، آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے امیدواروں کے لیے بھی، اور جو انجمن اسلام کے ووٹرز ہیں اور پھر عوام الناس کے لیے، مجموعی طور پر مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ حالات بہت نازک ہیں. ایک طرف ہبلی کے جو فساد ہوا اس سے لے کر مسلمانوں کی شبیہ کو بگاڑا جا رہا ہے، اور پھر لیڈران کے درمیان جو ہے آپسی اختلافات نظر آ رہے ہیں. پھر اکاؤنٹس کے بھی معاملے بھی چل رہے ہیں، الیکشن بھی سر پر ہے. تو اس صورت میں مجموعی طور پر کیا کچھ پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے، میرا تو کام یہ ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوں کہ بھئی یہ سیاسی طور پر میں عوام میں نہیں جا سکتا. رہا معاملہ جو انجمن اسلام کی فلاح و بہبودی کے لیے، جب میرا بھی ووٹ ہے تو میں ووٹ ڈالوں گا، اس آدمی کو ووٹ ڈالوں گا جو ادارے کو تحفظ کرے اور حفاظت کرے، اسے ڈیولپمنٹس کرے. میں تمام ووٹرس حضرات سے بھی میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ ایسے شخص کو چن کے لائیں جو ادارے کو اور مضبوط کرے. آنے والے دنوں میں ہمارے پاس پیرامیڈیکل کالجز، میڈیکل انجینئرنگ کالجز ہو، آئی ایس آئی پی ایس کی ٹریننگ کے سینٹرز ہوں، اور بہت بڑا ہاسپٹل تیار ہو. اور ہمارے علاقے میں اگر انتقال ہو تو قبرستان میں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. تو چاروں کونوں کے زمانے سے بڑے دوسرے صدور بھی بولتے آئے ہیں کہ قبرستانوں کے لیے ہم لوگ جگہ لیں گے، تو آج تک کوئی قبرستانوں کے لیے جگہ نہیں لی گئی ہے. عیدگاہوں کے لیے بہت ضرورت ہے کہ بھئی شہر کے اطراف اپنا جگہ لیں. اور کئی ایسے ہمارے اوقاف کے پراپرٹیز ہیں جس پہ انجمن اسلام اس پہ کام کر سکتی ہے. اور دوسرے کئی ایسے جو ادارے تھے ان کے پراپرٹیز جو ہے خریوں میں بہت سارے اطراف اکناف میں ہیں جو گیزٹ بھی ہیں. تو ایسے پراپرٹیز کو ہمارے انجمن اسلام ہبلی کے جانب سے اتنے کیسوں میں پیسہ لگا کر دوسرے کیسوں میں بھی حصہ لیتے ہیں. یہ جائیداد بچانے کے لیے بھی اگر انجمن اسلام ہبلی پہل کریں تو جیسا کہ سردار محبوب علی خان کی ایک بہت سی بڑی پراپرٹی جو ہے ہلیال تعلق میں ہے، تقریباً 50 یا 70 ایکڑ زمین ہے.
اس کا کندا کچھ تو انجمن اسلام اور تحصیلدار دیتا ہے تو لیتے ہیں، مگر وہ زمین اگر دوبارہ ہمیں حاصل ہو گئی تو میڈیکل کالج انجینئرنگ لانے میں اور آسانی ہو گئی۔ بہرحال میں ہبلی کے تمام عوام الناس سے میری اپیل ہے کہ آنے والے انجمن کے جو بھی الیکشن ہوں گے، جو انجمن اسلام کے لیے بہتر ہوگا آپ کی نظر میں صدر بننے کے، اس کو اووٹ دیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں، کون آنے سے کچھ ہونے والا نہیں ایسی باتیں نہ کریں۔ اگر ہم اچھا ایک صدر چنیں گے، ایک اچھا شہر کا ایم ایل اے چنیں گے تو وہ شہر کے لیے بھی صحیح کام کرے گا، اور انجمن کا صدر جو بنے گا وہ انجمن کے لیے بھی اچھا کام کرے گا۔ انجمن کے صدر کے لیے ذمہ داری اس کی بڑھ جاتی ہے، نہ کہ وہ نان پولیٹیکلی اگر ہوگا تو میری نظر میں وہ سب میں بہتر ہوگا۔ بہت بہت شکریہ حضرت تاج الدین پیران صاحب۔ تو بہت ہی دانش مندی کے ساتھ مستقبل کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے گنایا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ووٹرز حضرات ہو، عوام الناس ہو، امیدوار ہو، ان کی باتوں کو جو ہے ذہن میں رکھیں گے، کیونکہ بہت تجربات کی بنیاد پر اور پھر جو ہے انجمن سے ان کا خاندانی تعلق رہا ہے، تمام چیزیں ان کے ذہن میں ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے انہوں نے جائیداد کے متعلق کہا ہے، اور پھر جو ہے میڈیکل کالج ہو یا پیرامیڈیکل کالج اس کو لانے کی بات کہی ہے، بہت اچھی بات ہے اور اس پر سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت کے رائے مشورے کے ساتھ جو ہے ان تمام کے جو پوائنٹس انہوں نے گنوائے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔